السلام علیکم۔ ہماری کلاس جو ہے وہ 7th ہے، سبجیکٹ ہسٹری، اور ہم دیکھیں گے آج کہ بلیف اینڈ پریکٹس آف صوفیز۔ یہ کوشچن ہے ٹیکسٹ بک سے، جو ڈیویشنل پاتھ ہے چیپٹر اس سے ہم نے لیے ہے کہ جو یقین تھا یا ان کا طور طریقہ تھا صوفیز کا، وہ کیسا تھا۔ Sufis were Muslim mystics. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion toward all fellow human beings. جو صوفیز تھے وہ مسلمان صوفی تھے اور وہ ریجیکٹ کرتے تھے، انکار کرتے تھے جو بیرونی مذہبی جنون ہے اس کو، اور وہ زور دیتے تھے کس پہ؟ محبت پہ، اور جو عبادت ہے خدا کی اس پہ زیادہ زور دیتے تھے، اور کس کے متعلق؟ جو دوسرے انسان ہیں دنیا میں ان کے متعلق اچھا برتاؤ کے حق میں تھے۔ Islam propagated strict monotheism or submission to one God. In the 8th and 9th century, religious scholars developed different aspects of Holy Law, Shariat, and theology of Islam. Sufis provided it with the additional dimension that favored a more personal devotion to God. The Sufis often rejected the elaborate ritual and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. جو اسلام تھا وہ پھیلا رہا تھا سب، جو وحدانیت ہے یا لا الہ الا اللہ کو پھیلا رہا تھا، اور کس کے متعلق؟ جو ایک خدا ہے اس کے متعلق کہ ایک خدا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور 8ویں اور 9ویں سینچری میں جو ریلیجیس اسکالر تھے انہوں نے کیا ڈیولپ کیا؟ مختلف قسم کے لا یا جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اور جو تھیولوجی ہے تہذیب، اس کو اسلام کی جو تہذیب ہے اس کو ڈیولپ کیا، بنایا۔ صوفی جو تھے ان نے ایک اضافی ڈائمنشن پرووائڈ کیا جس میں کہ کوئی بھی پرسنل جو ہے ڈیووشن ٹو گاڈ، یعنی خود وہ عبادت کر سکتا ہے خدا کی۔ اور جو صوفی تھے وہ ریجیکٹ کرتے تھے جو ریچول کوڈ آف بیہیویئر ہے، جس کو مسلم ریلیجیس اسکالر ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جو عبادت ہے یا رسمی رواج ہے اس کے وہ خلاف تھے۔ Like the saint, the Sufi too composed poems expressing their feeling and rich literature in prose. They developed elaborate method of training using zikr, chanting of a name, sama, singing, raqs, dancing, etc. under the guidance of master. Thus emerged the silsila, a spiritual genealogy of Sufi teacher, each following a slightly different method, tariqa for instruction and ritual practice. جس طرح دوسرے صوفی شاعر تھے اسی طرح جو صوفی تھے وہ بھی کمپوز کرتے تھے، بناتے تھے پوئم، نغمے وغیرہ، نظمیں، وہ اپنے خیالات اس میں بیان کرتے تھے، اور جو ادب ہے اس کے متعلق وہ بیان کرتے تھے۔ انہوں نے ڈیولپ کیا ایک میتھڈ جو ٹریننگ ہے اس کا، جیسے وہ ذکر کا نام لیتے تھے خدا کا، سما گانے کا، رقص اور ڈانس کرنے کا، کس کے انڈر؟ جو ان کا ماسٹر ہوتا تھا یا پیر، اس کے انڈر وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک سلسلہ، ایک اسپرچول جینالوجی آئی روحانیت کے لیے، جس میں ہر ایک ٹیچر اس کو فالو کرتا تھا، اور جو یہ میتھڈ تھا، طریقہ تھا، اس کو وہ اپناتے تھے، اور جو ریچول پریکٹس ہے، مذہبی رسمی پریکٹس ہے، اس کو وہ اپناتے تھے۔